الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز سامعین اور مشاہدین، گزشتہ مجلس میں مفطرات الصوم یعنی روزہ توڑنے والی چیزوں کی وضاحت کی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس کا بیان ہوگا، اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کوئی شخص بھول چوک کر کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے کی حالت میں بھول چوک کر کھا لیا تو وہ اپنا روزہ پورا کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا پلایا ہے۔ اسی طرح احتلام سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر روزے دار کو نیند کی حالت میں احتلام ہو جائے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایسا شخص اپنا روزہ مکمل کر لے، اس لیے کہ اس میں بھی اس کا کوئی اختیار نہیں، اور اس بات پر سب کا اجماع اور اتفاق ہے۔ اسی طرح روزے دار کا اپنے بیوی کا بوسہ لینا، جسم سے جسم ملانا، گلے ملنا، چھونا، بار بار دیکھنا، یہ سب جائز ہے، بشرطے کہ اپنے نفس پر قابو ہو۔ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیتے اور جسم سے جسم ملاتے تھے، لیکن وہ تم میں سب سے زیادہ اپنے آپ پر قابو رکھنے والے تھے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص نوجوان ہے، تیز شہوت والا ہے، اپنے آپ پر قابو نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے یہ جائز نہیں، کیونکہ اس سے روزہ فاسد ہونے کی نوبت آ سکتی ہے اور جمع کا وقوع یا انزال وغیرہ ہو سکتا ہے۔ اور شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز حرام کا ذریعہ ہو وہ بھی حرام ہے۔ خود بخود قے ہو جانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی کے خود سے قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے خود سے قے ہو جائے اس پر قضا نہیں، یعنی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کہ اس کو قضا کرنا پڑے۔ اسی طرح مسواک کرنا، مسواک سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کے لیے مشقت کا باعث نہ ہوتا تو ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ یہ حدیث عام ہے، اس میں روزے دار غیر روزے دار کی کوئی تمیز نہیں۔ اسی طرح زوال سے قبل یا بعد کی بھی کوئی تخصیص نہیں کہ زوال سے پہلے کر سکتے ہیں مسواک، زوال کے بعد مسواک نہیں کر سکتا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس لیے زوال سے پہلے، زوال کے بعد کبھی بھی آدمی مسواک کر سکتا ہے، اس سے کوئی حرج نہیں۔ سحری کھا کر غسل جنابت کرنا، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے اور اب اس کے پاس مختصر وقت بچا ہے جس میں یا تو غسل کر سکتا ہے یا سحری کر سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ سحری کر لے، اور سحری کرنے کے بعد وہ غسل کرے، خواہ صبح صادق ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احتلام کے یعنی اپنی بیویوں سے ملنے کے بعد جنابت کی حالت میں صبح کرتے، پھر روزہ رکھتے۔ کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ مبالغہ ممنوع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائمہ، کہ ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو، یعنی عام دنوں میں ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو سوائے اس کے کہ روزے کی حالت میں ہو، یعنی روزے کی حالت میں ناک میں پانی ڈال سکتے ہیں، البتہ مبالغہ یہ ممنوع ہے۔ اسی طرح ہانڈی سے نمک چکھنا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رخصت دی ہے، اور ان کا قول صحیح سند سے ثابت ہے کہ روزے کی حالت میں سرکہ یا اور کوئی چیز چکھنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ حلق میں داخل نہ ہو، یعنی چکھنے کے بعد آدمی اس کو تھوک دے۔ آنکھ یا کان میں دوا ڈالنا یا سرما لگانا، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ خوشبو سونگھنا، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، خوشبو سونگھے، خوشبو لگائے، کوئی حرج نہیں، البتہ بخور کا دھواں سونگھنا یہ جائز نہیں۔ خون نکلنا کم ہو یا زیادہ، اگر خود سے خون نکل جائے، کوئی زخم پھٹ جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ حادثہ ہو جائے اور اس سے خون نکل جائے
تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ انجیکشن لینا جو قوت یا غذا کا کام نہ دے، عام انجیکشن ہو تو اس سے بھی کوئی حرج نہیں، البتہ احتیاط اور بہتر یہ ہے کہ یہ سب کچھ رات کے وقت ہی کیا جائے اور روزے کی حالت میں اس سے بچا جائے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو آدمی کر سکتا ہے۔ جانچ کے لیے خون دینا، یعنی شوگر ٹیسٹ کرنا ہو یا اور کوئی ٹیسٹ کرانا ہو، اس کے لیے خون دینا، تو اس سے بھی معمولی خون دینا، اس سے کوئی حرج نہیں اور روزے پر اس سے بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنا یا غسل کرنا، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں پیاس یا گرمی کی وجہ سے اپنے سر پر پانی ڈالتے تھے۔ اذان کے وقت اگر کسی کے ہاتھ میں برتن ہے، پانی پی رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں برتن تھا اور اذان ہونے لگی، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، یعنی پانی پی لے اور پانی پیے بغیر نہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اذان سنے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو تو اپنی ضرورت پوری کیے بغیر نہ رکھے، یعنی پی لے اور اس کے بعد پھر رکھے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو روزہ کے تعلق سے جن کا جاننا ضروری تھا، اور ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی طرح سے اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔